بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 21ویں صدی کی پہلی دہائی اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے اور یہ اختتام بہت ہی مایوسیوں اور اداسیوں سے بھرپور ہے۔ ناظرین کرام، مودی کا بھارت مسلمانوں سے شہریت کے حقوق سلب کرنے پر تلا ہوا ہے، جس پر ہندوستان کے طول و عرض میں شدید احتجاج جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر، شام اور عراق کے کچھ حصوں اور افغانستان اب بھی میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ لاکھوں افراد بہتر زندگی کی تلاش میں یورپی سرزمین پر پہنچنے کی کوشش میں بحیرہ روم کے ساحلوں پر آ کر دم توڑ رہے ہیں، جبکہ صحارا میں لوگوں کی اس سے بھی بڑی تعداد پرخطر بحری سفر پر جانے کی کوششوں میں جان کی بازی ہار رہی ہے۔ ناظرین کرام، چند لفظوں میں کہیے تو دنیا بڑی ہی خطرناک اور بے رحم بن چکی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ دنیا ہے جہاں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ رواں سال 2 اہم انتخابات کا انعقاد ہوا اور اگلے سال ایک اور انتخاب منعقد ہونے جا رہا ہے، اور ان تمام کے نتائج دنیا میں کئی دہائیوں سے مروج رجحانات میں تبدیلیوں کا باعث بنیں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ جمعرات کو انہی 3 میں سے ایک انتخابی عمل برطانیہ میں ہوا۔ گزشتہ 3 برسوں سے بریگزٹ معاملے پر پھنسے اور ڈیل کے تحت یورپی یونین چھوڑنے سے قاصر برطانوی عوام نے کنزرویٹو پارٹی کو بڑا مینڈیٹ بخشا ہے، یعنی وزیر اعظم بورس جانسن اگلی دہائی کے پہلے نصف حصے کے لیے برطانیہ کے کرتا دھرتا ہوں گے۔ ناظرین کرام، اسے تاریخ کا اہم موڑ قرار دینا ہرگز غلط نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم جانسن اپنے وعدے کے مطابق یورپی یونین سے علیحدگی کے عمل کو ممکن بنانے میں دیر نہیں کریں گے۔ بریگزٹ کے بعد برطانیہ کا رخت سفر باندھنے والوں کے لیے پہلے سے زیادہ پیچیدہ طریقہ کار متعارف کرایا جائے گا۔ پاکستانیوں کو تو اس علیحدگی سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پاکستانیوں کے لیے پہلے ہی برطانیہ کے ویزے کا حصول مشکل مراحل پر مبنی ہے۔ البتہ برٹش پاکستانیوں کو کسی حد تک مشکل حالات کا سامنا ہوگا۔ جانسن برقع پہننے والی مسلمان خواتین کو لیٹر باکسز سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس طرح کے کئی بیانات وہ دے چکے ہیں۔ 21ویں صدی کی پہلی دہائی میں 7 جولائی کو ہونے والے لندن حملوں اور اس کے بعد چند برس قبل لندن برج پر ہونے والے حملے جیسے دیگر واقعات، اور پھر مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد کارندوں کی گرفتاری نے یقیناً ان کے اسلامو فوبیا سے متعلق خیالات کو طول بخشنے کا سامان مہیا کیا ہے۔ ناظرین کرام، بات یہاں تک ہی محدود نہیں، بلکہ انہوں نے جو 2 کتابیں لکھیں اس میں بیان کیے جانے والے خیالات واضح طور پر اسلام مخالف ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہاں تک ہی محدود نہیں، بلکہ انہوں نے جو 2 کتابیں لکھی ہیں اس میں بیان کیے جانے والے خیالات واضح طور پر اسلام مخالف ہیں۔ ان کی پہلی کتاب 72 ورژنز کامیڈی آف ایررز، آپ اس عنوان سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتاب کا مواد کس نوعیت کا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ روم کے تاریخی پس منظر اور تاریخی اعتبار سے ان کے خیالات پر مبنی ان کی دوسری کتاب، جس میں انہوں نے رائز آف اسلام کے نام سے ایک خصوصی حصہ بھی شامل کیا ہے۔ ناظرین کرام، لہٰذا برطانوی مسلمانوں کو اس سوچ کے سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں جو جلد ہی بھاری بھرکم مینڈیٹ لینے والی جانسن انتظامیہ کی پالیسیوں میں پیوستہ نظر آئیں گے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف بھارتی انتخابات نے نریندر مودی کو واضح اکثریت بخشی ہے۔ جس طرح جانسن کی نفرت 11 ستمبر کے واقعہ کے بعد پنپنا شروع ہوئی، ٹھیک ویسے ہی وزیر اعظم نریندر مودی نے بار بار ناکامی کی پردہ پوشی کے لیے مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنایا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک ان کے دور اقتدار کا جائزہ لینے پر ایسا لگتا ہے جیسے بھارت کے سارے لوگ مسلمانوں کو نازی نما شدید جذبات اپناتے ہوئے کھڈے لگانے کے درپے ہیں۔ ممبئی حملوں کے بعد جنم لینے والی مسلمانوں کو نکالنے کی خواہش اب اس قدر بدترین شکل اختیار کر چکی ہے کہ آسام میں رہائش پذیر سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کی شہریت ختم کر دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب رہنے والے ان غریبوں کو اب بھارتی حکومت کے سامنے دستاویزی ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ وہ یا ان کے آباء و اجداد اسی زمین پر پیدا ہوئے تھے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس ایسی دستاویزات موجود ہی نہیں ہیں۔
नाज़रीन इकराम, बात यहीं तक महदूद नहीं बल्कि मोदी हुकूमत ने इस कानून को मंजूरी देने के साथ ही एक ऐसा कानून मुतारिफ करवाया है जिसके जरिए भारतीय सरहदों से मुल्हिका मुल्कों के गैर मुस्लिम शहरियों के लिए भारत में पनाह लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक ऐसा हिंदू मुल्क जहां 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, वो मोदी की ज़ेर क़यादत अपने मुसलमान बाशिंदों को तन्हा और रुस्वा करने के लिए हर कानूनी, समाजी, अस्करी और सियासी तरीक़ाकार इस्तेमाल करता दिखाई देता है। नाज़रीन इकराम, दुनिया में तब्दीली लाने वाला तीसरा इलेक्शन अगले साल नवंबर में होगा। नवंबर 2020 के पहले मंगल को अमरीकी हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए ये फैसला करेंगे कि आया वो ट्रंप को मज़ीद 4 बरसों के लिए सदारत के मनसब पर देखना चाहते हैं या नहीं। ट्रंप का इस्लामोफोबिया, मुसलमानों को बार बार मसाइल की वजह बताना, अपनी रैलियों में मुसलमानों को बुरा पेश करना और फिर उनकी इंतज़ामिया की जानिब से ज़्यादातर मुसलमान मुल्कों के बाशिंदों पर सफरी पाबंदी अमरीकी सदर की सोच और ख्यालात का आईनादार हैं। नाज़रीन इकराम, अगर ट्रंप अगली मुद्दत के लिए भी चुन लिए जाते हैं तो वो री इलेक्शन की फिक्रों से आज़ाद होकर अमरीकी मुसलमानों पर मज़ीद सख्त क्रैकडाउन कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक़िद होने वाले ये 3 इंतखाबात और मुसलमानों से नफ़रत की तारीख रखने वाले सख्त गिर सियासतदानों की इंतखाबी कामयाबी और दूसरी बार मुमकिना कामयाबी पर एक के लिए बायस तशवीश होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, अगर तफसील से जायज़ा लिया जाए तो इन ममालिक में जितने मुसलमान दहशतगर्द कार्रवाइयों में पकड़े गए हैं वो इतने कलील हैं कि उन्हें उंगलियों पर भी गिना जा सकता है, लेकिन इसके नताइज लॉस एंजलिस से लेकर दिल्ली तक फैले हुए करोड़ों मुसलमानों को भुगतने पड़ते हैं। इन मुसलमानों के बच्चे जहां पैदा हुए और पूरी दुनिया में जिस एक मुल्क को अपना घर पुकारा, उनसे वहीं उसी सरजमीन पर नागवार और इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया। हालात की बेहतरी की उम्मीद सिर्फ उसी वक़्त की जा सकती है जब इन इंतखाबी मार्कों में मुसलमानों से नफरत का नारा घिस पिट जाए और खौफजदा आबादी को यकजा करने के लिए ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, इस मरतबा इंतखाबात के नताइज भले ही अपने साथ नहायत बुरी खबरें लाए हों, लेकिन अगर इस मरतबा इस्लामोफोबिया की फ़िज़ा कायम करने और हर चीज़ का इल्ज़ाम मुसलमानों पर धरने से मदद मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी इन हथकंडों से वोटरों की तवज्जो हासिल कर ली जाएगी। बिलाशुबा इन तीनों मुल्कों के मुसलमान बाशिंदों के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है और अच्छे दिनों के लिए 4 से 5 बरस का इंतज़ार बहुत ही कठिन साबित हो सकता है।